عادل عباسی خبر شامل کرتے ہیں اسٹار پاکستان نیوز ٹی وی کے رپورٹر وقار چوہان کے سانحہ اے پی ایس کے شہداء کی یاد میں پاکستان مسلم لیگ کونسل کے زیر اہتمام قرآن خوانی اور شمع روشن کرنے کی تقریب 16 دسمبر 2014 پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا جب دہشت گردوں نے آرمی پبلک اسکول پشاور پر بزدلانہ کارروائی کرتے ہوئے 132 طالب علموں اور عملے کے 17 افراد کو شہید کر دیا۔ محمد یونس سیانی یہاں اے پی ایس کا زخم آج ایک دہائی گزر جانے کے بعد بھی قوم کے دلوں میں تازہ ہے۔ فہد قریشی میمن نے کہا، دل خراش سانحہ اے پی ایس کے شہداؤں کو نہ ہی بھولے ہیں اور نہ ہی کبھی بھولیں گے۔ یہاں آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہداؤں کی 10ویں برسی کے موقع پر شہیدوں کی یاد میں پاکستان مسلم لیگ کونسل کے زیر اہتمام کراچی پریس کلب پر شہداؤں کے درجات کی بلندی کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ یاد میں شمع روشن کی گئی تقریب کی صدارت کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ کونسل کے سینئر مرکزی نائب صدر محمد یونس سیانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 16 دسمبر 2014 پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا جب دہشت گردوں نے آرمی پبلک اسکول پشاور پر بزدلانہ کارروائی کرتے ہوئے 132 طالب علموں اور عملے کے 17 افراد کو شہید کر دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کراچی گرینڈ الائنس کے چیئرمین اسلم خان، جوناگڑھ برادری کے رہنما فرزند جوناگڑھ، اقبال جان تنولی برادری کے یحییٰ خان جی تنولی، گجراتی بچاؤ تحریک کے رحمان باپو اور حنیف راہی، روٹری کلب کے ایڈوکیٹ نسیم شاہ، سینئر صحافی تحسین کمال، سیال اتحاد کے اعجاز سیال، پارٹی کی لیگل ایڈوائزر بیرسٹر ہیرا شاہ، کشور سلطانہ، معروف کمپیئر قاضی اقبال ٹائیگر، سماجی رہنما ڈاکٹر منیر منشی کا کہنا تھا کہ ہم سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سانحہ اے پی ایس کے حوالے سے پر قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا اور ساتھ میں جو ہے یاد میں کہنے چلائے گئے اور دعائیں خیر کی گئی اور شہیدوں کے درجات میں بلندی کے لیے اجتماعی دعا کروائی گئی۔ ہم اس سانحہ کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ 2014 سانحہ اے پی ایس پشاور آرمی پبلک اسکول کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ جن بچوں نے جام شہادت نوش کیا ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہم دعا کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ننھے منھے بچوں کو ہمارے لیے باعث نجات کا ذریعہ بنائے اور شہیدوں کا خون جو ہے ابھی رائے کا نہیں جاتا۔ انشاءاللہ اس ملک میں جلد انقلاب برپا ہونے والا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جس وقت یہ قوم ایک ہو گئی، ہم دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے جس میں ہر حال میں ہمیں آنا چاہیے، اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے اس کی مذمت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تاریخ میں اتنے سارے واقعات ہیں۔ سانحہ مشرقی پاکستان بھی دب گیا، آج تک اس کی رپورٹ نہیں آئی۔ میں پاکستان کے ذمہ داروں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جو 16 دسمبر کو جو اسکول کے اندر واقعہ ہوا ہے، ان کے ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے تاکہ پتہ چلے، اور سانحہ مشرقی پاکستان کے ذمہ داروں کو بھی بے نقاب ہونا چاہیے کہ کون کون لوگ تھے جنہوں نے سانحہ مشرقی پاکستان سے جو کے ذمہ دار ہیں ان کا بھی اور ان لوگوں کا بھی۔ دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا کہ جو ہے نا جو واقعات ہوتے ہیں وہ دب جاتے ہیں۔ تاریخ ہمیں یہ لکھے گی کون کون لوگ ذمہ دار تھے، لیکن آج کی اس قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مشرقی پاکستان کے کون ذمہ دار تھے اور پاکستان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارنے والے کون ذمہ دار تھے۔ ان کو سزائیں ہونی چاہیے ان کو۔ آج بھی آپ دیکھیں ہمارے فوجی بارڈروں میں مر رہے ہیں، دہشت گردی میں شہید ہو رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کون لوگ ہیں؟ ہمارا سیکورٹی نظام جو ہے نا وہ کولیپس ہو گیا ہے۔ ہماری ایجنسیز کی جو وہ ہے اپنے یہ ہمارے ایجنسیز کا فیلئر تھا، یعنی اتنا بڑا واقعہ ایجنسیز کا فیلئر تھا۔ آج اتنے لوگ ہمارے شہید ہو رہے ہیں، فوجی جوان ہمارے شہید ہو رہے ہیں، ذمہ دار شہید ہو رہے ہیں جن پر قوم کا اتنا بڑی ذمہ داری کے ساتھ تھے، اور آج ان کی شہادت میں بھی ہم بتائیں کتنے لوگوں کو ہم نے گرفتار کر کے سزائیں دی ہیں، اور اس کا سدباب کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ سیکورٹی فیلئر بھی ہے۔ ان لوگوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے جو سیکورٹی فیلئر کے بھی ذمہ دار ہیں۔ پاکستان پائندہ باد۔
سیانی صاحب ویلفیئر کی طرف سے سیانی ویلفیئر کی طرف سے آج یہ پروگرام ہوا تھا اور میں سیانی ویلفیئر اور پاکستان مسلم لیگ کونسل کی لیگل ایڈوائزر ہوں بیرسٹر ہیرا شاہ، اور مجھے بہت خوشی ہوئی جس طرح مجھے سیانی صاحب نے یہاں پہ انوائٹ کیا. وہ ہر سال اس سانحے کو ضرور ڈسکس کرتے ہیں اور شمائع روشن کرتے ہیں. میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں APS کے لوائقین کو جو اس وقت ہے ہم اپنے پہ رکھیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت ان لوگوں پہ کیا گزر رہے ہیں. 10 سال کا طویل عرصہ گزر گیا مگر آج بھی یہ بالکل تر و تازہ ہے اور پاک آرمی ہماری بارڈر لائنوں پر موجود ہے. پاک آرمی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جن کی وجہ سے اور جن کی بدولت آج ہم نے اس طرح کھلے عام روڈ کے اوپر یہ کارروائی کری اور شمائع روشن کری. تو میں اپنی صحافی ٹیم کو بھی بہت شکر گزار ہوتی ہوں کہ وہ جانوں کی پرواہ کیے بغیر ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، ہر پریشانی میں آ جاتے ہیں اور انہوں نے بھی شہادتوں کے رتبے حاصل کیے کیونکہ کون سی گولی چلتی ہے جو ہمارے صحافیوں کو لگتی ہے ان بیچاروں کو بھی نہیں پتہ چلتا مگر پھر بھی وہ صحافت کا ایک پورا نبھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو بھی امان میں رکھے اور میری دل سے خواہش ہے کہ پاکستان میں اس جیسا اب کوئی بات نہ ہو. ان سب میں ہم پوری قوم نے مل کر ساتھ دینا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہیدوں کے درجات کو بلند کرے اور ظالم دہشت گردوں کو جہنم نصیب کرے. میں نادل عباسی، خبر وقار چوہان، اسٹار پاکستان نیوز ٹی وی.